اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کا سفر اس منزل مقصود کی طرف جاری ہوگا کہ جیسے پروردگار متعال نے قرآن مجید میں آیت کریمہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے تحت عبادت کا عنوان دیا ہے۔ عزیزان گرامی، جس دعا کے جملے کو آج ہم نے ساتھ میں مل کر مطالعہ کرنا ہے وہ یہ ہے، وَارْزُقْنِی اجتہاد المجتہدین۔ پروردگارہ، میرے رزق میں تو اجتہاد مجتہدین کو قرار دے۔ رزق کا مطلب ہمیں پتہ ہے، جو چیز ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حاصل کرتے ہیں اپنی لائف کو آگے بڑھانے کے لیے، روحی لحاظ سے یا جسمی لحاظ سے آگے بڑھنے کے لیے ہم پروردگار متعال سے رزق طلب کرتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ زیارت ائمہ علیہ السلام یہ ایک روحانی رزق ہے، نماز ایک روحانی رزق ہے، کھانا جو ہمیں ملتا ہے، پیسے جو ہم کماتے ہیں، یہ ایک مادی رزق ہے۔ تو رزق یعنی وہ چیز جو آپ کو کمال کی طرف آگے بڑھاتا ہے۔ تو ہم پروردگار متعال سے طلب کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہمیں رزق عطا فرما۔ کس چیز کو؟ وہ لوگ جو کہ تیرے یہاں مجتہد کا ٹائٹل پا چکے ہیں، جن کو تو مجتہد سمجھتا ہے، ان کی جہد و تلاش و کوشش و محنت کو ہمارے رزق میں قرار دے۔ یعنی ایسا ہو جائے کہ ہم بھی ان کی طرح تلاش و محنت کرنے لگے، وہ جنہوں نے تیرے یہاں مجتہد کا ٹائٹل حاصل کیا۔ عزیزان گرامی، جب مجتہد کا لفظ ہمارے سامنے کہا جاتا ہے تو ہمارے ذہن میں مجتہدین آ جاتے ہیں جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن سے ہم احکام دین سمجھتے ہیں۔ لیکن جب قرآن مجید میں مجتہد کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا احادیث میں مجتہد کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ ایک خاصا وسیع معنی رکھتا ہے۔ مجتہد یعنی وہ کہ جو تلاش کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور سختیاں اور مشقتیں اٹھاتا ہے کسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 95 میں کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ مساوی نہیں ہے، ایک جیسے نہیں ہے، برابر نہیں ہے وہ لوگ جو مومن ہیں لیکن بیٹھے رہتے ہیں، جن کو کوئی خاص مسئلہ بھی نہیں ہے۔ یعنی ایسے نہیں کہ ان کا بیٹھے رہنا کسی پرابلم کی وجہ سے، وہ بیمار ہیں یا وہ ان میں قدرت نہیں ہے جد و جہد انجام دینے کی۔ تو یہ جو بیٹھے رہتے ہیں مومنین بغیر اس کے کہ ان کی کوئی پرابلم ہو، یہ برابر نہیں ان لوگوں کے ساتھ جو مجاہدون فی سبیل اللہ ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ اپنے اموال کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، وہ انفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے برتری دی ہے ان لوگوں کو جو اپنے مال و نفس سے جہاد کرتے ہیں۔ کن پر برتری دی ہے؟ علی القاعدین درجہ، جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہ کام انجام نہیں دیتے ہیں، ان کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک سگنیفیکنٹ برتری دی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کو اپنی محنت کا حصہ ملنے والا ہے، لیکن وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، لیکن پروردگار متعال نے مجاہدین کو غیر مجاہدین پر یا قائدین پر کئی گنا بڑھ کر درجہ دیا ہے اور ان کو کئی گنا زیادہ اجر ملنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، ماہ رجب کا وقت تقریباً ختم ہونے کو آیا۔ اس طرح سے ایک اور ماہ رجب جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری زندگی میں فکس کیا تھا کہ جس کے ذریعے ہمیں کمال حاصل کرنا تھا، پروردگار متعال کا قرب حاصل کرنا تھا، اب وہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ کچھ دن بعد ماہ شعبان داخل ہوگا اور پھر وہ بھی چلا جائے گا، اور اس کے بعد ماہ رمضان داخل ہوگا اور ہمارے ہاتھ سے وہ بھی ایک دن نکل جائے گا۔ اور یہ اتنا تکرار ہوگا کہ یا تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور ہمارا وقت محدود ہے، یا تو ہم غفلت کے حال میں ہی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ وقت محدود ہے اور کسی کے لیے رکنے والا نہیں ہے۔ بس اگر کسی کا سرمایہ برف ہو جو پگھلتی جاتی ہے، اسے کتنا محنت کرنا پڑے گا اس لیے تاکہ وہ اس کو ٹائم پر بیچ سکے۔ اس سے پہلے کہ ساری کی ساری برف پگھل جائے،
اسے چاہیے کہ وہ یہاں جائے وہاں جائے, اس کسٹمر کی تلاش میں جائے, اس کسٹمر کی تلاش میں جائے, تاکہ اپنے سرمایہ کو بیچے اور اس کے پیسے حاصل کرے, ورنہ یہ برف جب پگھل جائے گی تو اس کے پاس اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. اسی طریقے سے عزیزان گرامی, ہماری زندگی ہمارے ہاتھ میں سرمایہ ہے. دیکھیں ہماری زندگی آپ سمجھیں ایک کارخانہ ہے, اس میں ایک ٹائم انٹر ہوتا ہے, دوسری طرف سے وہ ٹائم ایک پیکیجنگ کی صورت میں باہر نکلتا ہے. ہمارے زندگی کا ہر لمحہ ایک پیکیج ہے جو تیار ہو کر پروردگار متعال کے پاس ذخیرہ ہوتا ہے, جس کو پروردگار متعال قیامت کے دن ہمیں کھول کر دکھائے گا. تم نے زندگی کے اس گھنٹے میں کیا کیا, زندگی کے اس گھنٹے میں کیا کیا, زندگی کے اس موڑ پر کیا کیا. اس مضمون کی ایک حدیث ہے کہ مومن یا انسان جب وہاں پر پہنچے گا قیامت کے دن, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف صندوقچے کھولے گا, اور یہ صندوقچے اس کے وقت کے اور اعمال کے کمبینیشن کے ہوں گے, یعنی اس وقت میں اس نے کیا عمل انجام دیا تو وہ صندوقچے میں ہوگا. کسی صندوقچے کو جب کھولے گا تو اس میں سے نور نکلے گا, اور کسی صندوق کو جب کھولے گا تو اس میں سے بدبو اور غلاظت باہر نکلے گی. یہ وہ وقت ہوگا جو اس نے گناہ میں گزارا, غفلت میں گزارا, پروردگار متعال کی نافرمانی میں گزارا. عزیزان گرامی, میں کیوں آپ سے عرض کر رہا ہوں, وقت کا اندازہ میں آپ کو کیوں دلا رہا ہوں, کیونکہ جب تک انسان کو وقت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے تب تک انسان جد و جہد و تلاش و کوشش میں سیریس نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول اور یونیورسٹیز میں بھی بہت کم وہ طلاب ہوتے ہیں, وہ اسٹوڈنٹس بہت کم ہوتے ہیں جو سارا سال پڑھتے رہتے ہیں, لیکن اکثریت 99% وہ ہوتے ہیں کہ اگر سارا سال بھی نہ پڑھیں, لیکن جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ اب وقت نہیں بچا ہے تب وہ ضرور پڑھنے لگتے ہیں. یہ احساس ہمیں اپنے اندر جگانا ہے. ہم جب جد و جہد کرنے والے کی کوششوں کو دیکھتے ہیں, ہم جب دیکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کتنی عظیم قربانیاں دیتے ہیں, ہم جب دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کیا عظیم تلاش و محنت کرتے ہیں, ہم جب دیکھتے ہیں کہ علماء کتنی عظیم محنتیں کرتے ہیں, تو ہمیں سوال پیش آتے ہیں کہ یہ کیسے کر لیتے ہیں, یہ ان سے ممکن کیسا ہوتا ہے. ہم تو اس سے آدھا بھی نہیں کر سکتے. معذرت کے ساتھ, ہمیں تو نیٹ فلکس سے فرصت نہیں ملتی, ہمیں تو بالی ووڈ کی موویز سے اور ہالی ووڈ کی موویز سے اور سیریز سے, کمپیوٹر گیمز اور عجیب و غریب چیزوں سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہم کوئی جد و جہد بھی کریں. جو علماء فار ایگزامپل, اب میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں, میں تو 10 منٹ کا آپ کے سامنے ریکارڈ کرتا ہوں, لیکن جو ان دنوں میں زحمت کرتے ہیں, ریکارڈنگ کرتے ہیں, درس آپ کی خدمت میں بھیجتے ہیں, جو مجلسیں تیار کرتے ہیں, جو مختلف کام انجام دیتے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں وہ کتنی زحمتیں کر رہے ہوتے ہیں. جب شہید باقر الصدر کو صدام نے گرفتار کیا تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ تم نے غلط ٹائم پہ مجھے گرفتار کیا. کہا کیوں؟ کہا کہ تم گرفتار نہ بھی کرتے تو میں 1-2 سال میں مر جاتا. صدام نے کہا یہ کیوں, ایسی کون سی بات ہے؟ تو شہید باقر الصدر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی محنت کی ہے, اتنی تلاش کی ہے, اتنی میں نے جد و جہد کی ہے کہ میں نے تمام اپنی صحت کو اسی راستے میں خرچ کر دیا, اور اب ان علمی محنتوں کی وجہ سے, ان دینی کاوشوں کی وجہ سے میری صحت شاید 1 یا 2 سال سے زیادہ میری ساتھ ہی نہ دے. کیا وجہ ہے عزیزان گرامی کہ ہم ایک گروہ کو اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو ایسی انتھک محنت کرتے ہیں, اتنا اپنا وہ وقت و جان و دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں لگاتے ہیں کہ اس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہوتی. اور پھر ہم دوسرے گروہ کو دیکھتے ہیں کہ جن کا ٹائم مستقل طور پر ضائع ہو رہا ہوتا ہے. ماہ رجب آ کے چلا جاتا ہے, شعبان آ کے چلا جاتا ہے, رمضان آ کے چلا جاتا ہے, پھر دوسری فرصتیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گروہ نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں کوئی کام کر سکتے ہیں, بلکہ ان کا وقت گناہوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے, خالی نہیں ہوتا. عزیزان گرامی, ایک بڑا فرق جو ہے وہ وقت کے کم ہونے کے اندازے کا ہے. جب اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے, جب کچھ دیر ہم غور و فکر کر کے سوچیں کہ ہمارے پچھلے 40 دن, پچھلے 50 دن, یا ابھی جو ماہ رجب انٹر ہوا تھا, یہ کس تیزی سے ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. یعنی کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ 15 دن 2 دن کی جتنی مدت میں ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. یعنی ہمیں محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے 2 یا 3 دن ہی گزرے, لیکن دراصل 15 دن نکل جا چکے ہوتے ہیں. اب اگر 15 دن انسان کے 2 دن میں خلاصہ ہو جائیں تو ہماری زندگی کتنے سالوں میں خلاصہ ہوگی؟ 60 سال کی زندگی, 80 سال کی زندگی, کتنا وقت ہے ہمارے پاس. اب جب وقت کا اندازہ ہوتا ہے, جب ایک شخص کو منزل کا پتہ چلتا ہے, وقت کی کمی کا پتہ چلتا ہے, تو بس اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ جد و جہد انجام دے. وہ اپنے سے یہ سوچتا ہے, کہتا ہے یا اللہ میں نے اتنی ساری کتابوں کا مطالعہ کیا,
ابھی تک ایک دفعہ بھی میں نے قرآن پورا ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا. اتنا تو نے مجھ سے کہا ہے کہ قرآن میں غور و تدبر و تفکر کرو. میں خود مانتا ہوں کہ یہ تیری کتاب ہے, تو نے اس کو ہدایت کے لیے میرے لیے بھیجا ہے. روز میں گوگل پہ سرچ کر رہا ہوتا ہوں ہدایت کی تلاش میں, روز میں اس سے کچھ پوچھ رہا ہوتا ہوں, اس سے کچھ پوچھ رہا ہوتا ہوں. بس ہدایت کی ضرورت مجھے ہے, لیکن ایک بھی دفعہ مجھے توفیق نہیں ہوتی کہ میں قرآن مجید کو اپنی ہدایت کے لیے کھولوں. انسان جب احساس کرتا ہے کہ وقت تو ہاتھ سے نکل رہا ہے, وہ آئیڈیل وقت اس کے پاس کبھی بھی نہیں آنے والا کہ جس میں وہ کاموں کو بہترین طرح سے انجام دے سکے, جس کا ہم سوچتے ہیں کہ کبھی ہمیں فار ایگزامپل عمرہ کرنے کا موقع ملے اور ماہ رمضان ہو اور ہم جا کے بیٹھے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے اور فرصت سے بیٹھ کر قرآن پڑھیں. عزیزان گرامی, یہ کبھی بھی اس قسم کا آئیڈیل وقت بہت مشکل سے حاصل ہوتا ہے. میں نہیں کہہ سکتا کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا, لیکن بہت مشکل سے حاصل ہوتا ہے. لہٰذا اگر ہمیں اندازہ ہو جائے کہ وقت کتنا کم ہے, کام کتنا زیادہ ہے, چاہے معاشرے کے لیول پہ, چاہے پرسنل لیول پہ, چاہے اپنے آپ کو اصلاح کرنے کے لیول پہ, تو پھر ہم دیکھیں گے کہ جس طرح جب امتحانات کے قریب تمام سٹوڈنٹس جو ہیں وہ, چاہے وہ جو شروع سے پڑھ رہے ہوں, چاہے وہ جو شروع سے نہ پڑھتے ہوں, سب محنت کے موڈ میں آ جاتے ہیں, سب تلاش و کوشش اور زحمت کے موڈ میں آ جاتے ہیں. تو ہم بھی اس کو درک کر سکیں گے اور ہم بھی محنت کے موڈ میں آ جائیں گے. ہم بھی تلاش و کوشش و جد و جہد کو اپنا مقصد اور اپنی زندگی کا ایک میجر حصہ بنائیں گے, اور ہم اللہ سے صدق دل سے طلب کریں گے کہ یا اللہ ورزقنی اجتہاد المجتہدین, پروردگارہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ جد و جہد کروں کہ جو تیرے یہاں پر مجتہدین کرتے ہیں, یعنی جنہوں نے تجھ سے جد و جہاد کرنے کے ٹائٹل کو حاصل کر لیا, وہ جو تیرے یہاں محنت کرتے ہیں, تو مجھے توفیق دے. اگرچہ میں ناقص ہوں, اگرچہ میں ضعیف ہوں, لیکن تو وہ ہے کہ جو عطا کرنے والا ہے, تو وہ ہے جو میرے اندر صلاحیت بھی دے سکتا ہے. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا شروع کروں گا. اگر پورا قرآن میں نہیں پڑھ سکتا تو آج سے میں ایک آیت کم سے کم روزانہ پڑھوں گا, اس پہ توجہ کروں گا. اگر سمجھ میں آیا بہت اچھا, نہیں آیا اگلی آیت. عزیزان گرامی, ہمیں پرسنل ایفرٹس کرنی ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ, وسیلہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے پروردگار متعال کا قرب حاصل کرنا ہے. صرف مودت, صرف ایمان, صرف اعتقاد اور صرف دعوے سے پروردگار متعال کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. لہٰذا اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور پروردگار متعال سے طلب فرمائیں کہ یا اللہ ورزقنی اجتہاد المجتہدین, اور اس کے بعد صدق دل سے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کے لیے پلاننگ کریں. دیکھیں کہاں پر ڈیفیشنسیز ہیں, کیا کیا کام انجام دینے, اخلاق میں کن چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانا ہے, پرسنل عبادتوں میں کن چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانا ہے, اجتماعی وظائف میں کن چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانا ہے, علمی میدان میں کن چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانا ہے, اور اس کے لیے پلاننگ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کریں, بہترین دعا کا موقع ہے. اپنا خیال رکھیں, ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اسی کے ساتھ یہ درس اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.